for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا یونیورسٹی کوئی کھلی جگہ دیتی تو تھوڑا سا کھلا بیان ہو جاتا. شاید یونیورسٹی کی انتظامیہ کو اندازہ نہیں تھا. اگر آپ حضرات تھوڑی دیر خاموشی اختیار کریں تو میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں. یار یہ ایک تو آپ پکڑ لیں. سب سے پہلے یونیورسٹی عباسین یونیورسٹی اسلام آباد کی انتظامیہ کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع دیا. تو انتظامیہ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جو بیان کروں گا آپ کے سامنے وہ بیان نہیں ہے، بس گپ شپ ہے. ظاہر ہے اس ماحول میں تو بیان کرنا ہے بھی بہت مشکل کام. آپ ہیں بھی سب اسٹوڈنٹ، تو ایک گپ شپ والے انداز میں بات چیت ہوگی. کچھ میں کوشش کروں گا کہ اپنا پیغام آپ تک پہنچاؤں. اس پہ آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو تو آپ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یہاں طالبات بھی ہیں، طلباء بھی ہیں. میں ایک واقعے سے اپنا بیان شروع کرتا ہوں، اس سے سمجھ میں آئے گا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. میں جہاں رہتا ہوں میرے سامنے گھر میں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے تھے. ڈاکٹر صاحب کے جو والد صاحب، ایک دن میں نے انہیں دیکھا، وہ گھر سے باہر رات شدید سردی میں سگریٹ پی رہے ہیں، روڈ پہ بیٹھ کے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے. آپ کہیں گے یہ مفتی صاحب نے کیا شروع کر دیا، کوئی ہم قرآن و سنت بیان کرتے. اپنا انداز ہوتا ہے ہر شخص کا بات کو ڈیلیور کرنے کا. میں نے ان سے کہا کہ آپ رات 2-2:30 بجے اتنی سردی میں یہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے سگریٹ کیوں پی رہے ہیں؟ سوال بنتا تھا نا میرا، یہ گھر میں بھی پی جا سکتے. انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، تو میں اگر گھر میں سگریٹ پیتا ہوں، دھواں پھیلتا ہے کمرے کے اندر، تو میرے بیٹے نے مجھے کہا ہے کہ اس دھوئیں سے میرے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی دادا کے پوتوں کو تکلیف ہوتی ہے دادا کی سگریٹ پینے سے. لہذا میرے بیٹے نے مجھے کہا ہے کہ ابا یا ڈیڈی یا پاپا جو بھی کہا ہوگا، آپ باہر جا کے سگریٹ پئیں. تو رات کو 2:30 بجے ابا کو کہاں نکالا گیا؟ روڈ. میں نے ان کے والد سے، ان بزرگ سے کہا، میں نے کہا آپ کا بیٹا ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ہم بھی بیمار ہوتے ہیں تو مفتیوں کے پاس نہیں جاتے، ڈاکٹروں کے پاس ہی جاتے ہیں. اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی فضیلت پر، اس میں کیا شریعت نے ترغیبات دی، اس پر میرے الگ لیکچرز ہیں. اس علم کی اہمیت کی کمی مقصد نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو اگر میڈیکل سائنس کے ساتھ ساتھ قرآن بھی سکھا دیتے تو پھر آپ کا بیٹا دونوں پر عمل کرتا، اور وہ اپنے بچوں کو کہتا کہ جس کو تکلیف ہو رہی ہے دھوئیں سے، وہ تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلا جائے، کیونکہ دادا حضور سگریٹ پی رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے کہ اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دینا کہ بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے باپ ہیں اور باپ کیا ہے؟ وہ بچے ہیں. کالز آتی ہیں میرے پاس بہت زیادہ لوگوں کی، میرا بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، تمیز سے بات نہیں. آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ سب تمیز سے بات کرتے ہیں، اپنے والدین سے بھی، اپنے ٹیچر سے بھی. میں نے ان کو بتایا تھا کہ عباسین یونیورسٹی جو اسلام آباد میں ہے، ان کے علاوہ لوگوں کے بارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں پہلے سے بتا دیا تھا.
تو آپ لوگ دل پہ نہ لے کے جائیں کہ مفتی صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یار بہت لوگوں کی کالز آتی ہیں, ماؤں کی کالز آتی ہیں کہ ہماری بیٹی اتنی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے مگر تمیز سے ہم سے بات نہیں کرتی. والد کے فون آتے ہیں کہ ہمارے بیٹے پر ہم نے اتنا خرچہ کیا, اتنا اس کی ایجوکیشن پہ خرچ کیا مگر بیٹا مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچے کو جو علم سکھایا ہے اس میں جو سبجیکٹ اس کو پڑھائے جا رہے ہیں ان سبجیکٹ میں وہ ماہر اگر نہ ہو تو پھر آپ کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. لیکن آپ اس کا سلیبس مجھے دکھائیں, اس میں تمیز نام کا کوئی سبجیکٹ بولے نا بھائی, اس میں ہے ہی نہیں. میڈیکل سائنس میں کہیں دیکھا, ہم نے بھی بایولوجی تھوڑی بہت پڑھی ہے 9th کلاس میں, 10th میں, اور 10th میں تو نہیں تھی, 9th میں تھی, اور پھر میرا خیال ہے FSC پارٹ 1 میں تھی, یا پتہ نہیں 2 میں بھول گئے. تو اس میں بہت سارے سبجیکٹ تھے لیکن تمیز نام کا کوئی چیپٹر نہیں تھا. فزکس کی بھائی کیا ہو گیا, تمیز نام کا چیپٹر پڑھانے کی ضرورت ہے. کیمسٹری کی کسی کتاب میں تمیز نام کا چیپٹر ہے, بولیں بھائی. فزکس میں ہے کوئی چیپٹر تمیز, ابا سے کیسے بات کی جاتی ہے, اماں سے کیسے بات کی جاتی ہے, بیوی کے کیا حقوق ہیں, شوہر کے کیا حقوق ہیں, اولاد سے کیسے بات کی جاتی ہے, ٹیچر کا کیا ادب ہے, یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. تو جو چیز سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے اس میں آپ طلبہ سے یہ امیدیں لگا رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں میں مہارت پیدا کریں گے, یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو شخص جو علم حاصل کر رہا ہے وہ اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ گورے نے, انگریز نے اتنی ترقی کی لہذا تہذیب بھی ہمیں کہاں سے لینی ہے, انگریز سے لینی ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری. تہذیب یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. میرے پاس ایک ایتھیس آیا, ملحد, اور عجیب ملحد میں نے دیکھا, سر پہ ٹوپی, سفید کرتا شلوار, اور میرے پیچھے نماز بھی پڑھی اس نے. اس کے بعد آ کے بیٹھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا. تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو کلچر کا حصہ ہے, تو پڑھ لیتے ہیں, جب مسجد میں آتے ہیں تو نماز ہی پڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا کیوں نہیں مانتے آپ؟ کہنے لگا کہ مجھے اسلام سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا کون سی چیز اسلام کی ایسی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو کہنے لگا کہ اسلام نے جو کھڑے ہو کر پانی پینے کو منع قرار دیا ہے تو یہ خامخواہ کا حکم ہے. بیٹھ کے پانی پینا یا کھڑے ہو کر پانی پینے سے ہماری صحت کا کوئی تعلق, آپ کو جملہ تو کمپلیٹ کریں نا, صحت کا کوئی تعلق نہیں. یہ خامخواہ میں ایسے ہی کہہ رہی ہے بیٹھ کے پیو, ویسے کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں پانی, بہتر ہے. تو یہ ایسے ہی حکم دے دیا اسلام نے. وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے جو کرتا شلوار پہنا ہوا ہے, اگر آپ معذرت کے ساتھ چڈی بنیان میں بیٹھ جائیں میرے سامنے تو میڈیکلی کوئی آپ کی صحت کوئی نقصان ہوگا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا یہ کیا تکلف کیا ہوا ہے آپ نے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے؟ انسان ہر چیز, وہ چونکہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے تھے نا, تو ہر چیز کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بھئی تہذیب ایک الگ چیز ہے, اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق نہیں ہے. باپ کے احسانات کی وجہ سے باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے یہ آپ کو ڈاکٹر نہیں بتائے گا. ماں کے احسانات کیا ہیں, اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے یہ آپ کو میڈیکل سائنس نہیں بتائے گی. ہم گورے کو فالو کر رہے ہیں, ان چیزوں میں فالو کریں جو گوروں کے پاس ہیں. جو چیز ہے نہیں گورے کے پاس, آپ اس میں گورے کو کیسے فالو کر رہے ہو؟ دیکھو میری گاڑی خراب ہو جاتی ہے, میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا؟ میں کہوں یار یہ اتنی بڑی یونیورسٹی سے پڑھا ہے اور اتنا بڑا, ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پاس چلا گیا, میری گاڑی خراب ہوئی. میں نے کہا یار جو آدمی ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے وہ میری گاڑی کا انجن کیوں ٹھیک نہیں کر سکتا؟ یہ دلیل صحیح ہوگی؟ ظاہر ہے وہ کہے گا یار یہ میری فیلڈ نہیں ہے. تو روحانیت اور تہذیب یہ گورے کی فیلڈ نہیں ہے, یہ بھی ہم گورے سے حاصل کر رہے ہیں, اس میں بھی ہم گورے کو فالو کر رہے ہیں.
دیکھیے انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک مادی اور ایک روحانی. مادی اعتبار سے انسان اور گدھے میں کوئی فرق معذرت کے ساتھ نہیں ہے. گدھا بھی کھاتا ہے. چائنا سے ایک دفعہ ایک صحافی کا فون آیا، کوئی پاکستانی صحافیاں تھیں وہاں، کوئی مضمون لکھ رہی تھی. اس وقت ملالہ کا کوئی نیا بیان آیا تھا. خیر اس بیان کو غلط بھی بعض لوگوں نے پیش کیا. بھی میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، میں ایک مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو نکاح کر کے زندگی گزارنا اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے یہ غلط ہے، اس پر مجھے کوئی مختصر سی آپ دلیل دیں. اسلام گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کو نہیں مانتا نا، اسلام تو نکاح کو پروموٹ کرتا ہے. تو آپ اس کے غلط ہونے کی کوئی دلیل دیں مجھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں. اچھا میں نے ان سے پہلے معذرت کر لی کہ تھوڑا سا میں، کیونکہ بہت شارٹ میں جب بات کی جاتی ہے تو پھر زیادہ تمہیدیں نہیں باندھی جاتی. میں نے کہا مجھے آپ بتائیں کہ گدھے کا کوئی آپ نے سنا کہ ماموں ہے؟ بھائی گدھا ہے، آپ جب گدھے کا تعارف کرواتے ہیں یہ گدھا ہے اور یہ اس کے ماموں، کبھی سنا آپ نے؟ یہ اس کی خالہ ہیں، ہے بھائی، یہ اس کی پھپھی ہیں، یہ اس کی ممانی ہے، یہ اس کی بہو ہے، یہ اس کا داماد ہے. کبھی سنا؟ گھوڑے کے بارے میں کبھی سنا؟ آپ تعارف کروا رہے ہیں یہ میرا کتا ہے. یہ تو آپ کہیں گے کہ یہ بڑا زبردست شکار کرتا ہے، اتنے کلو گوشت کھا جاتا ہے، یہ ایسے جھپٹتا ہے، یہ فلاں جگہ سے میں نے خریدا تھا. یہ تعارف نہیں ہوگا کہ یہ میرا کتا ہے، یہ کتے کی خالہ ہے. کیا خیال ہے؟ کبھی ہوتا ہے؟ یہ کتے کا ماموں ہے، یہ کتے کی، یار آپ لوگ تو بولتے ہی نہیں بھائی، چاچو. کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ انسان کا تعارف ہوتا ہے جب آپ کسی فیملی میں جاتے ہیں، انٹروڈکشن ہوتا ہے، یہ میرے خالو ہیں، یہ میرا داماد ہے، یہ میری بہو ہے، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے ابا ہیں. وجہ کیا ہے؟ گدھے کے رشتہ دار کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ گدھے کا باپ، بولو، نہیں ہوتا. باپ نہیں ہوتا. سوال پیدا ہوتا ہے گدھے کا باپ تو ہوتا ہے، باپ کے بغیر تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں نا مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. وہ بنایا ہوا باپ ہوتا ہے، وہ حقیقی باپ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جس کو باپ بنایا ہوا ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، اس کو آپ پیار سے گدھا کہہ رہے ہوتے ہو. تو آپ نے سنا ہوگا نا. اچھا خیر، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ گدھے کے رشتے کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ گدھے کا باپ نہیں ہوتا. حالانکہ ہوتا ہے، میڈیکلی ہوتا ہے باپ، لیکن اس کو باپ کہتے نہیں ہیں، اس لیے کہ گدھے اور گدھی میں نکاح نہیں ہوتا. باپ کا رشتہ وجود میں آتا ہے نکاح سے. نکاح جس قوم میں جہاں نہیں ہے تو وہاں باپ نہیں، اور باپ نہیں ہے تو سارے رشتے جو وجود میں آتے ہیں وہ سارے ختم ہو گئے. گوروں میں اب آپ کو یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ یہ امریکہ کا صدر ہے، یہ اس کی خالہ ہے، یہ اس کی پھپھی ہے. کبھی سنا آپ نے اوباما کی پھپھی کا بیان آیا ہے، اوباما کی خالہ ملنے؟ یہ سب رشتے ختم ہو گئے. تو بھائی انسان میں اور گدھے میں فرق کیا رہا پھر؟ انسان کو جانوروں سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ تہذیب ہے، اور تہذیب کی ابتدا نکاح سے شروع ہوتی ہے، اور زنا سے تہذیب انسان کی ختم، رشتے ختم، تو تہذیب ختم ہو گئی. ہمارے ایک دوست میرے شاگرد جرمنی میں، ان کا ارادہ تھا جرمنی میں ہی رہنے کا. ظاہر ہے یہاں لوڈ شیڈنگ ہے، یہاں سیل دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا. تو یہاں مسائل ہیں، جرمنی میں یہ سب مسائل نہیں ہیں. وہیں یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، میرے شاگرد ہیں. پہلے جرمنی کی یونیورسٹی سے انہوں نے نفسیات میں ماسٹر کیا، اس کے بعد جامعۃ الرشید میں عالم بنے، دونوں تعلیمات حاصل کی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا ارادہ تھا جرمنی میں سیٹل ہونے کا. ایک دن میں نے ایک منظر دیکھا، اس کے بعد میں نے ارادہ کیا میں خود رہوں گا، اپنی فیملی کو کبھی یہاں نہیں لے کے آؤں گا. میں نے واکر میں ایک بڑھیا کو دیکھا کہ چھوٹی بچی کو پارک میں لے کے چہل قدمی کر رہی ہے، واکنگ کر رہی ہے. ایک جرمن بڑھیا کو دیکھا. آپ انگریزوں کی جوانی دیکھتے ہو، کبھی انگریزوں کا بڑھاپا بھی جا کے دیکھا کرو، اور انگریزوں کے بوڑھوں کو اپنے بوڑھوں سے کمپیئر کیا کرو آپ. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا
کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی کو، اپنی پوتی نواسی کوئی بھی، اسے واکر میں لے کے گھوم رہی ہے. کہتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگا کہ کسی بڑھیا کی گود میں ہم نے بچہ دیکھا. عورت بوڑھی کی تو یہ فطرت ہوتی ہے نا، بوڑھے پوتے نواسوں میں دل لگاتے ہیں. وہ بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ یار چلو آج تک یہ منظر نظر نہیں آیا تھا. پاکستان میں تو دیکھا تھا نانیاں دادیاں، ہمیں بھی اپنی دادی یاد آتی ہیں. دادیاں کتنی گھر کی رونق ہوتی ہیں. اور آپ دادیوں کو بوجھ نہ سمجھو، یہاں جتنی خواتین ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ سب نے دادیاں بننا ہے، اور انتہائی معذرت کے ساتھ جتنے مرد لڑکے یہاں پر ہیں سب نے ایک دن دادا نانا بننا ہے. یہ زیادہ خوش فہمی، اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ ہمیشہ اسی طرح ہینڈسم اسمارٹ رہیں گے. ایک دن آئے گا، اور اگر دادا نہیں بھی بنے تو دیکھنے میں دادا بہرحال لگیں گے. آپ سب نانیاں دادیاں لگیں گی دیکھنے میں، چاہے نہ بنے آپ، لیکن آپ سب نانا دادا لگیں گے دیکھنے میں چاہے نہ بنے. تو اس لیے میں کہتا ہوں دیکھنے میں اگر لگیں تو بنے ہوئے بھی ہونے چاہیے آپ. کیا خیال ہے؟ تاکہ پوتے نواسوں کی طرف سے عزت تو ملے آپ کو. خیر، تو انہوں نے کہا کہ اس بڑھیا کو میں نے دیکھا واکر میں ایک چھوٹی سی پوتی یا نواسی کو لے کے گھوم رہی ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا، کیونکہ وہاں بوڑھی عورتیں، میں نے خود بھی دیکھا ہے، میری بھی ٹریولنگ ہوئی ہے، سارا دن تنہا بیٹھتی ہیں، کوئی ان کا دل بہلانے والا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بوڑھیوں کے پاس کام ہے، بہوؤں کی غیبت کرنا اور پڑوسیوں کی غیبت کرنا. ٹائم اچھا پاس ہوتا ہے. کوئی ملنے کے لیے آئی ہوئی ہے، اس سے اپنے دکھڑے سنا دینا، جب وہ جائے گی تو پھر اس کے دکھڑے کسی اور کو سنانا. تو یہ تو ملاقاتیں ہوتی ہیں تو یہ مزہ ہوتا ہے نا. وہاں یہ مزے بوڑھوں سے کوئی ملتا ہی نہیں ہے. جاپان کتنا ترقی یافتہ کنٹری ہے. میڈ ان جاپان اگر کسی چیز پہ لکھا ہوا ہو، بشرطے کہ جاپان ہی میں لکھا ہو، ورنہ ہمارے ہاں بھی لکھ دیا جاتا ہے میڈ ان جاپان. جاپان میں ہی کسی چیز پر اگر میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہو تو آپ آنکھ بند کر کے اس کو خرید لیتے ہیں. لیکن جو بندہ جاپان میں پیدا ہو رہا ہے وہ پائیدار نہیں ہے. آپ ویب سائٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا رینٹ اے کار، تو رینٹ اے بندہ. ٹائم پاس کرنے کے لیے انسان رینٹ پہ ملتے ہیں بوڑھوں کو. نسلیں ختم ہو گئیں، نکاح نہیں کیا، گرل فرینڈ کے ساتھ زندگی گزار دی، پھر جب 45-50 سال کی عمر کو پہنچنے لگے پھر شادی کی، پھر ایک آدھ بچہ ہوا نہیں ہوا، وہ بچہ بھی چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے، وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے. گرل فرینڈ کا آپ کی ماں کے ساتھ، آپ کے باپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ فیملی ممبر نہیں ہے آپ کا. تو وہ بوڑھے پھر کیا کرتے ہیں، ایک گھنٹے کے لیے بندوں کو کرائے پہ لیتے ہیں جو ان بوڑھوں کی آ کے تنہائی دور کریں، ایک گھنٹے کے لیے. اور جیپنیز ایماندار بہت ہوتے ہیں، ٹائم پہ آئے گا اور جیسے ہی ٹائم ختم ہوگا فوراً اٹھ کے وہ بندہ چلا جائے. تو آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا بھی یہی کلچر ہو فیوچر میں؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے اس بڑھیا کو دیکھا کہ ایک پوتی یا نواسی کو لے کے نا وہ واکر میں چل رہی ہے. بڑا اچھا لگا مجھے. کہہ رہے میں اس کے قریب گیا تو میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکا، مجھے رونا آ گیا یہ دیکھ کر کہ وہ سچی مچی کی بچی نہیں تھی، ایک ڈال تھی جو اس کی گود میں کسی نے پکڑا دی تھی. اس بوڑھیا کی تنہائی دور کرنے کے لیے ایک ڈال اس کی گود میں کسی نے پکڑا دی. کہہ رہے مجھے اندازہ ہوا کہ میں اگر اپنی فیملی کے ساتھ یہاں رہتا ہوں تو اپنا بڑھاپا اپنی آنکھوں سے دیکھوں، یہ ہوگا، یہ تو ہوگا. تو اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں انگریز کے پاس جو چیز ہے وہ اس سے لیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیر مسلموں کے علوم سے فائدہ اٹھایا ہے. مسلمان سائنسدانوں نے جو اتنی ترقی کی ہے، میرا ایک کراچی یونیورسٹی میں بیان ہوا تھا جس میں نے انگریزوں کی کتابوں کے حوالے دیے تھے وہاں کے سائنٹسٹ کے، کہ آج انگریز جس ترقی پر ہے اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو 500 سال کے بعد یہاں پہنچنا تھا آج. تو مسلمان سائنٹسٹ نے جو اتنی ترقی کی تو کچھ پہلے سے بھی غیر مسلموں سے فائدہ اٹھایا. الحکمت ضالۃ المومن، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملے لے لینی چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی چیزوں میں غیر مسلموں سے استدلال کیا ہے.
میں اس کی مثالیں نہیں دوں گا ابھی. آپ نے غیر مسلموں کو دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں جنگوں میں, آپ نے غیر مسلموں کو قوموں کو دیکھا کہ ایسی سچویشن میں غیر مسلم اپنی جنگوں میں کیا کرتے ہیں. تو کسی غیر مسلم سے علم حاصل کرنا یہ برا نہیں ہے. جنگ بدر میں جو قیدی چھوٹ کر آئے تھے, جنگ بدر میں جب قیدی بنایا گیا مشرکین مکہ کو, تو ان کو اس بیس پہ چھوڑا گیا کہ وہ صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے, حالانکہ وہ سارے مشرک تھے, ان سے جنگ ہو رہی تھی. تو ایجوکیشن کسی سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے, لیکن کسی سے بھی وہ چیز حاصل کی جائے گی جو اس کے پاس ہے, جو اس کے پاس نہیں ہے وہ اس سے حاصل نہیں کی جائے گی. تو جو چیز گورے کے پاس ہے نہیں, آپ کیوں اس میں اس کو فالو کر رہے ہو؟ اس کے پاس تہذیب نہیں ہے, اس کے پاس مذہب نہیں ہے. دیکھیں کچھ چند اہم ترین سوال ایسے ہیں, بس میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کچھ اہم ترین سوال ہماری زندگی کے ایسے ہیں جن کا انسان کے پاس جواب جب تک نہیں ہوگا وہ زندگی گزارنے کے لیے منزل کا تعین ہی نہیں کر سکتا. اور جس کو منزل ہی کا نہ پتا ہو وہ راستے پہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں زندگی ایک سفر ہے نا, ٹریک ہے نا جس پہ چلنا ہے ہم نے. اب آپ روڈ پہ کھڑے ہو گئے, ایک ٹریک پہ آ کے آپ نے وہاں سے موو کرنا ہے. آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہو کہ بھائی میں نے یہاں جانا ہے کہ یہاں جانا ہے. فار ایگزامپل کوئی کراچی سے نیا اسلام آباد آیا, وہ روڈ پہ آ کے کھڑا ہے, 4 روڈ نکل رہے ہیں, ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی اور ادھر بھی. تو اب آپ مجھے بتائیے, میں مثال کے طور پہ روڈ پہ آ کے کھڑا ہوا ہوں اور پوچھ رہا ہوں لوگوں سے یار جانا کدھر ہے, تو لوگ بولیں گے مفتی صاحب آپ کی منزل کہاں ہے, اس حساب سے ہم آپ کو بتائیں گے. عباسین یونیورسٹی جانا ہے تو یہ والا روڈ جاتا ہے, آپ نے اگر شاہ فیصل مسجد جانا ہے تو یہ والا روڈ جاتا ہے. تو پہلے منزل کا تعین ہوگا, پھر اس کو سامنے رکھ کے ٹریک متعین کیا جائے گا نا. گورے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری منزل ہے کیا. تبھی آپ دیکھیں آج کل یونیورسٹیوں میں کیسے ڈائلاگ ہے, آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیوں پیدا کیا گیا, کن اصولوں پہ زندگی گزارو گے, تو جواب میاں بیوی میں محبت ہو نا, جو کہ عام طور پہ ہوتی نہیں ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں, تو اکثر یہ ڈائلاگ سنو گا, بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, ہے بھائی. عاشق اپنی معشوقہ سے کہتا ہے مجھے تمہارے لیے بنایا گیا, اور یہ کہتی ہے مجھے تمہارے لیے بنایا گیا. اس کا مطلب یہ اگر مر گیا تو آپ کا تو پیدائش کا مقصد ختم, پھر آپ کو تو ٹرک کے نیچے آ جانا چاہیے. شور شرابہ کیسا ہو رہا ہے بھائی؟ تھوڑا سا آپ خاموشی اختیار کر لینا, بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. اچھی مثالیں آنا شروع ہوئی ہیں تو شور شرابہ شروع ہو گیا. ہم کہتے ہیں ہم آپ کے لیے بنے, وہ کہتے ہیں ہم انسانیت کے لیے بنے, تو ہم خود بھی تو انسانیت میں داخل ہیں, تو ہم اس کا مطلب اپنے لیے بنے. یہ ایسے سوالات ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ایک خاتون کا کل فون آیا, سسرال میں بہت ظلم ہو رہے تھے ان کے اوپر نا, تو مجھے کہنے لگی کہ میں نے کہا آپ شوہر سے علیحدگی لیں, اتنا زیادہ عذاب میں اگر ڈالا ہوا ہے, وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہیں. تو کہہ رہی ہے میں سوچتی ہوں کہ میری بچی کا کیا ہوگا. تو میں نے کہا آپ بھی تو کسی کی بچی ہو نا, پہلے اپنے ماں باپ کی بچیوں کا سوچو, اس کے بعد اپنی بچیوں کا سوچو. تو انسان اگر انسان کے لیے بنا ہے تو پھر اس کا مطلب پہلے میں بھی تو ہوں نا اس میں, تو اس کا مطلب میں اپنے لیے بنا ہوں. یہ چیزیں کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. میں تبھی کہتا ہوں کسی ایسے شخص کو جو مذہب کو فالو نہیں کرتا میرے سامنے بٹھائیں, میں چیلنج کرتا ہوں, وہ اپنی پیدائش کا مقصد نہیں بتا سکتا, آپ کے سامنے منزل ہی نہیں ہے. دیکھیں انگریز جو موٹیویٹر ہوتے ہیں نا, اپنی قوم کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اچھے